أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد لله رب العالمين. Praise be to Allah, Lord of the worlds. الرحمن الرحيم. The Beneficent, the Merciful. مالك يوم الدين. Owner of the Day of Judgment. إياك نعبد وإياك نستعين. Thee alone we worship, Thee alone we ask for help. اهدنا الصراط المستقيم. Show us the straight path. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. The path of those whom Thou hast favored, not the path of those who earn Thine anger, nor of those who go astray. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. گفتگو ہماری کائنات میں پائی جانے والی چیزوں میں غور و فکر کے حوالے سے جاری تھی، اور جب انسان نے زمین پہ پائی جانے والی چیزوں کا مشاہدہ کر دیا اجمالی طور پہ، اور پھر فضا کی طرف متوجہ ہوا اور فضا میں پائی جانے والی چیزوں کو دیکھ لیا، تو اب اس کے بعد اس نے نگاہ کو اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھا، اور چونکہ انسان خود بابصیرت تھا تو اس نے جیسے ہی آسمان کی طرف دیکھا تو اس کے منہ سے یہ جملہ نکل پڑا کہ سبحانک ما خلقت ھذا باطلا، پروردگار یہ ساری چیزیں تم نے بیکار خلق نہیں کی ہیں. کہ پھر انسان نے غور و فکر شروع کیا آسمان میں، اور دیکھا کہ پروردگار عالم نے سورج کو کیسے خلق کیا ہے، چاند کو کس طرح سے خلق کیا ہے، آسمان میں پائے جانے والے دیگر ستاروں کو تخلیق کس انداز سے کی ہے، اور پورا آسمان کا جو نظام ہے اس کی خلقت کا طریقہ کار پروردگار عالم کا کس طرح کا ہے، کہ اس میں سے ایک ایک ستارے کے اوپر غور و فکر کے لیے وہ پوری زندگی لگا دے تب بھی شاید زندگی تام ہو جائے، وہ حقیقی معنوں میں اس کا ادراک نہ کر سکے. کہ کم ترین ستارہ کہ جو ہماری آنکھ سے نظر آتا ہے وہ ہماری زمین سے کئی گنا بڑا ہے، کہاں ہے کہ بزرگ ترین ستارے کی بات کریں. اور پھر پروردگار عالم نے اس زمین کو سورج کے ارد گرد کس طرح سے گھمایا. عام طور پہ جب کسی چیز کو گھمایا جاتا ہے تو وہ ایک سمت میں گھومتی ہے، کہ اگر ایک طرف گھوم رہی ہے تو اسی وقت دوسری طرف نہیں گھومے گی وہ، اور دوسری طرف گھوم رہی ہے تو اس وقت ایک طرف نہیں گھومے گی پہلی طرف.
مگر پروردگار عالم نے زمین کے گولے کو سورج کے سامنے بیک وقت دو طریقے سے گھمایا کہ وہ ادھر بھی گھوم رہا ہے اور ساتھ ادھر بھی گھومتا جا رہا ہے، اور پھر ایک طرف جو ہے وہ رفتار سے گھمایا تاکہ جو ہے دن اور رات بنے، اور دوسری طرف آہستہ گھمایا تاکہ جو ہے وہ موسم بنے۔ اور گھمانے کا انداز، اگر پروردگار عالم سورج کے سامنے اس دنیا کو ایسے رکھ دیتا اور اس کو نہ گھماتا تو پھر جہاں دن ہوتا وہاں پہ ہمیشہ دن رہتا، اور جہاں پہ رات ہوتی وہاں پہ ہمیشہ رات رہتی، کہ جس کی وجہ سے انسان آسانی سے زندگی بسر نہ کر سکتا، نہ وہ تاریخوں کا تعین کر سکتا، نہ اس کی وجہ سے وہ مہینوں کا تعین کر سکتا، نہ سال کا تعین کر سکتا، اور نہ ہی عمر کا تعین کر سکتا۔ جو زمین سورج کے سامنے ٹھہری ہوئی ہے دین ہی دین ہے ادھر، جو حصہ سورج کے سامنے نہیں آیا اور رات ہی رات ہیں، یہ سارے حساب کتاب جو ہے وہ باطل ہو جاتے ہیں۔ تو ایک طرف کی گردش اس انداز سے پروردگار عالم نے دی کہ 24 گھنٹے میں جو ہے وہ ایک چکر لگا رہے، دوسری طرف کی گردش پروردگار عالم نے سلو رکھی کہ جس کے ذریعے سے موسم کو وجود میں آنا تھا، کہ وہ گردش اس طرح سے رکھی کہ ہر سال 365 دن اور 6 گھنٹے میں ایک چکر جو ہے وہ پورا کرے۔ اگر یہ گردش نہ ہوتی دوسری طرف والی اور فقط ایک طرف والی گردش ہوتی تو پھر دنیا کے ہر حصے میں ایک ہی موسم ہمیشہ کے رہتا، جہاں گرمی ہے وہاں ہمیشہ گرمی رہتی، جہاں سردی وہاں ہمیشہ سردی رہتی۔ تو پروردگار عالم نے دونوں چیزوں کی خاطر دن اور رات وجود میں آئے، اس کی خاطر ایک مخصوص گردش تھی، اور موسم تبدیل ہو اس کے لیے زمین کو دوسری گردش تھی۔ اور جو دنیا میں پائے جانے والا قانون اس سے برعکس چیز وجود میں آئی ہے کہ گردش ہمیشہ ایک طرف ہوتی ہے، اور ایک طرف جب تک گردش ہو رہی ہے اس وقت دوسری طرف نہیں ہو پاتی ہے، مگر ایک ساتھ دو گردشیں ہو رہی ہیں کہ ایک طرف یوں بھی گھوم رہی ہے اور ساتھ ساتھ دوسری طرف موسم بنانے کے دوسرے انداز سے بھی گھوم رہی ہے۔ اور پھر پروردگار عالم نے ان چاند اور سورج اور اس دنیا کو فقط یہ تین کائنات کے نظام کو فقط ان تین چیزوں پہ جو ہے وہ محدود نہیں کیا، بلکہ باقی ستاروں کو اور باقی بروجوں کو بھی معین کیا، اور ہر ایک کے لیے اپنا اپنا جو ہے وہ معین کام رکھا، کہ جن کاموں کے اوپر انسان کا غور و فکر کرے تو اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ کائنات کی کوئی بھی شے جو ہے وہ بیکار خرچ نہیں ہوگی۔ دیکھیے جہاں پہ 6 مہینے دن ہیں اور 6 مہینے رات ہیں، وہاں کے لوگوں کے پروردگار عالم نے یہ واجب نہیں کرا دیا کہ وہ وہیں زندگی گزاریں، ان کی گنجائش ہے کہ وہ ہجرت کر کے ان علاقوں میں آ جائے کہ جہاں پہ مثلا یہ والا مسئلہ نہیں ہے۔ مگر اگر پوری دنیا میں یہی ہوتا تو انسان کہاں جاتا ہے ہجرت کر کے؟ نہیں، فالٹ نہیں ہے، اس جگہ کے لیے وہی نظام سب سے بہتر، اسے وہاں کے لیے وہ نظام دیا۔ جب بھی کوئی چیز گول نما ہوگی اور اس کی گردش ایک معین شدہ چیز کے سامنے مخصوص انداز سے ہوگی تو روشنی کے پہنچنے کا انداز ہر جگہ پہ الگ الگ ہوگا۔ وہ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا جو درمیانی حصہ ہے وہاں سورج کی ڈائریکٹ کرنیں پہنچتی ہے، اور اس کے پھر اثرات بھی ہے کہ دنیا کے درمیانی حصے میں جو ممالک ہیں وہاں کے لوگ زیادہ تر سیاہ فام ہوتے ہیں، جیسے کہ مسلسل ڈائریکٹ روشنی پہنچتی ہے۔ وہ علاقے کے جہاں پہ ڈائریکٹ روشنی نہیں پہنچتی وہاں کے لوگوں کی کیفیت الگ الگ ہوتی ہے، مگر پروردگار عالم کا نظام اس اعتبار سے عادلانہ ہے کہ اس کا حساب کتاب اسی انداز سے ہوگا۔ اگر وہ 6 مہینے کا دن ہے اور 6 مہینے کی رات ہیں
تو اس کے احکام شرعی میں یہ بہرحال جو ہے وہ سہولتیں مہیا کی گئی ہیں کہ وہ اپنے احکام کو جو ہے اپنے ارد گرد کے لحاظ سے جو ہے وہ انجام دے. اسے معین نہیں کیا کہ وہ 6 مہینے کا روزہ رکھے ہو. اگر دین میں روزہ رکھنا ہے اس میں 6 مہینے کا روزہ رکھے ایسا کوئی حکم نہیں دیا اس کے لیے، مگر اس مخصوص موسم میں رہتے ہوئے وہ زندگی گزارنے کے بعد اگر وہ تقوی اختیار کرتے ہیں اور ان ساری چیزوں کو حاصل کرتے ہیں تو ان کو اجر ملے گا اپنے حساب سے. اس کے لیے کوئی ایسا خصوصی ایسا حکم نہیں رکھا کہ جو اس کے لیے عذاب کا باعث ہو، تکلیف کا باعث ہو. تو اس کی سہولت ہے وہ ساری چیز ہے اس کے مقام پہ، بلکہ خود یہ تناوع الگ الگ طرح کا ہونا یہ خود انسان کے لیے جو ہے وہ پسندیدہ چیز ہوتی ہے. کہ بعض بار انسان کچھ عرصے کے لیے ان جگہوں پہ جانا پسند کرتا ہے کہ جہاں پہ اس کے روٹین سے ہٹ کے چیزیں ہیں. تو اگر جو مقیدات ہوتے کہ ان کو وہیں پہ رہنا ہے تو ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ جو ہے وہ نقصان دہ چیز ہو گئی. ایک صلوات پڑھیں محمد. پھر ان ستاروں کے بارے میں بیان کیا گیا کہ بعض اس میں سے ایسے ہیں کہ جو زمین سے 120 گنا بڑے ستارے ہیں، جو ہم یہاں سے دیکھتے ہیں بالکل معمولی سے لگ رہے ہیں، مگر کل جو زمین کا رقبہ ہے اس سے جو ہے کافی طویل ہے. اور اسی سلسلے میں ایک حدیث ہے اس کو پڑھ رہتے ہیں اور اس کے بعد اسی کے مطابق کچھ مصنف کے بیانات ہیں اس کو عبارت میں دیکھتے ہیں. تو خیر آخری بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ کائنات کے ذرات میں سے کسی بھی ذرے کو اٹھا کے دیکھے تو یہ جملہ کہہ سکتا ہے کہ سبحانک ما خلقت ھذا باطلا، کہ ہر چیز کسی کو بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ بیکار خلق ہوئی ہے. پروردگار عالم نے ہر چیز کو کسی نہ کسی مصلحت کی وجہ سے خلق کی ہے. اب یہ اور بات ہے کہ وہ مصلحت ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو. صفحہ نمبر 139 کے اوپر پہلے پیراگراف کے اندر جو حدیث ہے کہ جہاں پہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ کس تیز رفتاری سے سیاروں کی گردش ہوتی ہے، کہ جہاں پہ برسوں کا سفر جو ہے وہ لمحوں میں طے ہو جاتا ہے. ظاہر جو معراج کے موقع کی یہ حدیث ہے کہ قد عبر روح الامین علیہ السلام عن سرعت حرکت فرق، کہ روح الامین علیہ السلام یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فلک کی تیز رفتاری کو تعبیر کیا ہے. فلک یعنی وہ جگہ کہ جس کے گرد گرد ستارے جو ہے وہ گردش کرتے ہیں. اس قال سید الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جب جبرائیل سے اللہ کے رسول نے سوال کیا کہ ہر زارت شمس کیا زوال ہو گیا، سورج زائر ہو گیا، تو قال، تو جبرائیل نے کہا کہ لا نعم، نہیں، ہاں. تو فقال له، تو اللہ کے رسول نے جبرائیل سے پوچھا کہ کیف تقول لا نعم، یہ تم نے کیسے جواب دیا نہیں پھر ہاں، یا نہ بولو یا بولو. پہلے کہا کہ نہیں، پھر بولو کہ ہاں. فقالا، تو جبرائیل نے کہا کہ من حیث قلت لا اذا ان قلت نعم سارت الشمس مسیرت 500 عام، کہ میں نے جتنی دیر میں لا کہا اور پھر نعم کہا اتنی دیر میں سورج نے 500 سال کے سفر کو طے کر دیا. تو جب میرے زبان سے لا نکل رہا تھا اس وقت سورج ظاہر نہیں ہوا تھا، جب نام پہ پہنچا ظاہر ہو چکا تھا. تو پہلے میں نے لا کہا پھر نعم کہا. تو فتیقظ یا اخی من نعم طبیعت، تو اب مصنف کہتے ہیں کہ میرے بھائی اب نیند سے بیدار ہو کے ان کائنات میں پائی جانے والی عجیب و غریب چیز کے اوپر غور و فکر کر، و تأمل من الذی حرک هذه الاجسام الثقیلۃ العظیمۃ بهذه حرکت السریعۃ الخفیفۃ، کہ غور و فکر کر اس بات کے اوپر کہ وہ کون سی ذات ہے جس نے اتنی بھاری بھرکم زمین کو حرکت دی ہے، اتنے بھاری بھرکم سیاروں کو حرکت دی ہے، اور وہ بھی بھاری بھرکم چیزیں عام طور پہ ہلتی بھی ہے تو بہت سلو ہلتی ہیں، اتنی تیز رفتاری کے ساتھ اتنی بھاری بھرکم چیزیں وہ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ حرکت کر رہی ہے. وَأَدْخَرَ صُورَتَهَا مَعَ اتِّسَاعِ أَكْنَافِهَا،
فی حدقۃ العین بصغرہا، اور پھر اتنے بڑے سیاروں کو پروردگار عالم نے آنکھ کے لیے اتنا چھوٹا بنا دیا کہ آنکھ کے اندر وہ نظر آتا ہے۔ تو یہ پروردگار عالم نے کس انداز سے چھوٹی سی آنکھ کے اندر اس بات کو داخل کیا کہ وہ ان سیاروں کو دیکھ سکے، اگرچہ جو ہے مکمل طور پہ نہ صحیح۔ وتفکر منظر الذی سخرھا وادار رھاھا، اور تم غور و فکر کرو کہ کون ہے کہ جس نے ان سیاروں کو مسخر کیا اور اس کو چکی کی مانند گرایا، مانند جو ہے گھمایا، کہ یہ چکی کی طرح جو ہے فلک میں گھومتے رہتے ہیں۔ فقل، اور پھر تمہیں زبان سے یہ والا جملہ لانا ہی پڑے گا کہ بسم اللہ ہے مجراہا و مرساہا، کہ اللہ کے نام سے ہے کہ جو تمام چیزوں کو جاری کرتا ہے اور تمام چیزوں کو اپنے مرکز کے ارد گرد جو ہے وہ گھماتا ہے۔ وَلَوْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا بِعَيْنِ الْبَصِيرَةِ لَعَلِمْتَ أَنَّهَا عِبَادٌ طَائِعُونَ خَاضِعُونَ وَعُشَاقٌ إِلَٰهِيُّونَ وَبِإِشَارَةٍ مِّن رَبِّهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ رَقَّاصُونَ دَاعِرُونَ، اور جب تم غور و فکر کرو گے، عین بصیرت سے دیکھو گے، تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ ساری چیزیں مخلوقات میں سے ہیں، اپنے پروردگار کی بندگی میں مصروف ہیں، اور پروردگار عالم کے ایسے عاشق ہیں کہ اس کے حکم کے تابع ہیں، اور جو اس کا حکم ہے اسی کے مطابق وہ انجام دے رہے، اس سے ذرا برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہو رہے، تاکہ انسان بھی یہ سوچ رہے ہو، یہ طے کر دے کہ جس طرح سے پروردگار عالم کے حکم کے تحت یہ گردش کر رہے ہیں، اس سے ذرا بھی آگے پیچھے نہیں ہو رہے۔ انسان بھی جو ہے حکم پروردگار کے ارد گرد گردش کرے، اس سے آگے پیچھے نہ ہو، جو پروردگار عالم نے کرنے کا کہا ہے وہی کرے، جو نہ کرنے کا کہا ہے وہ نہ کرے، کہ جس طرح سے یہ اپنے محور سے جدا نہیں ہو رہے، وہ مرکزی نقطہ کہ جس کے اطراف میں اس کو گھومنا ہے، اس سے آگے و پیچھے نہیں ہو رہے، انسان بھی اپنے لیے ایک محور اور مرکز بنا رہے اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ اپنے آپ کو گھماتا رہے۔ وبالجملہ، خلاصہ یہ کہ لو نظرت بعین العبرۃ فی الذرات الوجود لا تجع ذرۃ من ملکوت السماوات والارض والا وفیہا غرائب و حکمت یقید البیان عن وصفہا۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ نگاہ کریں، البتہ نگاہ کرنی پڑے گی بصیرت کی نگاہ سے، سرسری نگاہ میں یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، کہ اگر بصیرت کی نگاہ سے وجود کے ذرات میں سے کسی بھی ذرے پہ نگاہ کرے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر حکمت کی عجیب و غریب باتیں جو ہے وہ پوشیدہ ہیں، اور ایسی عجیب و غریب باتیں پوشیدہ ہیں کہ جس کی صفت بیان کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ البتہ نگاہ جو کرنی ہے وہ کون سی کرنی ہے سکرین صاحب؟ کس نگاہ سے دیکھیں گے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی؟ ہاں، بصیرت کی نگاہ، یہ نگاہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر سرسری نگاہ ہوگی تو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئے گی، جس طرح سے صرف پڑھتے وقت بصیرت کی نگاہ سے پڑھنا ہے، عوامل پڑھتے وقت بصیرت کی نگاہ سے پڑھنا ہے تو مطالب سمجھ میں آتے ہیں، سرسری پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آتے۔ جس طرح کائنات کی چیزوں کو بھی بصیرت سے دیکھا جائے گا تو باتیں سمجھ میں آئے گی، سرسری دیکھنے سے باتیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اسے انسان سرسری طور پہ جب دیکھتا ہے تو فقط اس چیز کی صورت آتی ذہن میں، جب وہ غور سے دیکھتا ہے تو اس کی حقیقت آتی ہے۔ ہم راستے میں چلتے بہت ساری صورتیں سامنے نظر آتی ہیں مگر وہ یاد بھی نہیں رہتے ہمیں، مگر جیسے ہی ہم کسی کو غور سے دیکھتے تو پہچان لیتے کہ یہ فلاں آدمی ہے، مگر پہچان سرسری نگاہ میں نہیں ہوتی ہے، غور سے دیکھنے کی بات ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے اگر عین بصیرت سے دیکھا تو یہ چیز واضح ہوگی کہ وَلَوْ كَانَ لَكَ قَلْبٌ وَأَلْقَيْتَ السَّمْعَ وَأَنْتَ شَهِيدٌ لَعَلِمْتَ أَنَّ جَمِيعَ ذَرَّاتِ الْكَائِنَاتِ شواہد ظاہرہ وآیات متضافرہ علی عظمت ربک الاعلیٰ۔ اور مسلم کہتے ہیں تین باتیں اگر ہیں، کہ پہلی چیز کیا کہ اگر تمہارے پاس دل ہے، دل تو سب کے پاس ہے، حقیقی دل کہ جس کو صحیح معنوں میں استعمال کیا جائے، اور اگر تم نے اپنی سماعتوں کو صحیح سمت میں جگایا ہوا ہے، اور اگر تم نے آنکھیں کھلی رکھی ہوئی ہے تو ظالمتا، تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ
کہ ان جمیع ذرات کائنات ہے، کہ جتنے بھی ذرات کائنات کے اندر ہر ذرہ جو ہے وہ شواہد و ظاہرہ بالکل واضح گواہی ہیں، وہ آیات متضافرہ اور لگاتار اور انتہائی زیادہ جو ہے نشانی ہیں کس بات کے اوپر؟ عظمت ربک الاعلیٰ، تمہارے عظیم پروردگار کے اوپر، کہ جس ذرے کے اوپر نگاہ کی جائے وہ ذرہ جو ہے گواہی دیتا ہے کہ تمہارا خالق جو ہے وہ بہت بزرگ ہیں۔ وما من ذرۃ الا وہی بلسان حالھا ناطقۃ عن جلالۃ بارئہا مفصحۃ، کہ کائنات کا کوئی بھی ذرہ نہیں ہے مگر یہ کہ وہ زبان حال سے بول رہا ہے۔ اگر بصیرت والا کان ہے تو وہ آواز بھی سنے گا، اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہی والا جملہ جو شروع میں آیا تھا کہ سبحانک ما خلقت ھذا باطلا، کہ ہر جو ہے ذرہ پروردگار عالم کی تخلیق کے اوپر حمد و ثنا کرتے ہوئے اپنے لیے گواہی دے رہا ہے کہ پروردگار تو نے مجھے عبث خلق نہیں کیا۔ تو کائنات کا معمولی ذرہ جو اپنے لیے گواہی دے رہا ہے کہ مجھے عبث خلق نہیں کیا، تو ہم انسان جو ان تمام میں اشرف ہے، جو اشرف المخلوقات کہا گیا، تو اس کا مطلب سورج سے بھی اشرف ہے انسان، چاند سے بھی اشرف ہے، تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھے پروردگار بیکار خلق کیا ہے، مجھے باطل خلق کیا ہے؟ تو اسے خود بھی اپنے لیے بھی گواہی دینی پڑے گی کہ سبحانک ما خلقت ھذا باطلا، اپنے تو اشارہ کر کے کہ پروردگار تو نے مجھے بیکار خلق نہیں کیا۔ جب وہ اس بات کو مان لے گا کہ پروردگار نے اسے بیکار خلق نہیں کیا ہے، تو اب وہ غور کر کے کیوں خلق کیا ہے، اپنے خلقت کے مقصد کو جانے، اور جب اپنے خلقت کے مقصد کو جانے گا تو پھر ان امور کی طرف لگ جائے گا کہ جو خلقت کے مقصد کو پورا کرنے والا ہوگا۔ تو سب سے پہلے اسے اپنے لیے گواہی دینی پڑے گی کہ سبحانک ما خلقت ھذا باطلا، اپنے کو اشارہ کر کے، جو کائنات کے ہر ذرے کی تو اشارہ کر کے اس نے گواہی دے دی، تو اب آخری گواہی اس کے اپنے لیے ہوگی۔ قائلۃ لاصحاب الشہود بحرکاتھا و سکناتھا، اور یہ کائنات کا ذرہ کہہ رہا ہوگا ان افراد کو کہ جو جنہوں نے اپنے کان کو کھلا رکھا ہے، جنہوں نے اپنے دلوں سے پردوں کو ہٹایا ہوا ہے، اور جو ان ذرات کی حرکات و سکنات کا مشاہدہ کر پا رہے ہیں۔ وہ منادیۃ لارباب القلوب بنغمائھا، اور یہ صاحبان قلوب کے لیے بلند آواز سے ندا دیتے ہوئے یہ ذرات بتا رہے ہیں کہ اوما تنظرون الی خلقی و تکوینی و تصویری و ترکیبی و اختلاف صفاتی و حالاتی و تحولی فی اطوالی و تقلباتی، کہ وہ ذرہ انسان سے پوچھ رہا ہے کہ کیا تم لوگ جو ہیں میری خلقت پہ غور نہیں کرتے ہو کہ پروردگار عالم نے مجھے کیسے خلق کیا، کیسے تکوینی قوت مجھے عطا کی کہ جو دائرہ میرے لیے معین ہے میں اس سے باہر نہیں نکل پاتا ہوں، وہ تصویری اور کس طرح سے میری تصویر پروردگار نے بنائی، وہ ترکیبی اور کس طرح سے مجھے مرکب بنایا، وہ اختلاف صفاتی اور میری صفتیں کس طرح سے الگ الگ رکھی، وہ تحولی فی اطوالی اور مختلف حالات میں مجھے پروردگار عالم کس طرح سے گھماتا ہے کہ کبھی اس طرح سے بنا دیتا ہے، کبھی اس طرح سے بنا دیتا ہے، اور میرے اندر آنے والی تبدیلیوں کے اوپر کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اور لا تشاہدون کثرت فوائدی و منافعی و غرائب حکمی و مصالحی، اور کیا تم مشاہدہ نہیں کرتے جو میرے اندر کثیر فائدے ہیں، میرے اندر جو کثیر منافع ہیں، اور میرے اندر جو عجیب و غریب حکمت و مصلحت پوشیدہ ہے۔ یہ کائنات کی ہر چیز کو اگر ہم اٹھا کے رکھیں تو یہ ہمیں کہتی بھی نظر آئے گی، چاہے کوئی کھانے پینے کی چیز ہو، کہ ہم نے سیب اٹھایا ہاتھ میں، سیب یہ گواہیاں دے رہی ہوگی کہ مجھ پہ غور کرو، اگر کھانے کی روٹی اٹھائی تو یہ روٹی گواہی دے رہی ہوگی۔ جس چیز کو بھی کائنات کی اٹھائیں گے وہ انسان سے مخاطب ہو کے اگر انسان وہ کان رکھتا ہے کہ یہ آواز سن سکے تو اس سے یہ والے سوالات کر رہی ہیں۔ وَلَا تَسْتَحِيُّونَ تَنظُرُونَ فِي كَلِمَةٍ مَرْقُومَةٍ مِّن ثَلَاثَةِ أَحْرُفٍ، کہ کیا تمہیں حیا نہیں آتی اس ذات سے کہ جس کا نام 3 حرفوں پہ مشتمل ہے، یعنی الہ، کہ یہ ساری چیزیں تم دیکھ رہے ہو اور پھر اس کا انکار کر رہے ہو، یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہو پھر اس کے احکام کی پابندی نہیں کر رہے ہو، دیکھ رہے ہو کہ پروردگار عالم نے ہر ذرے کو کس انداز سے خلق کیا، اس کے اندر کیا کیا خوبیاں رکھی،
کیا کیا اس کو فضیلتیں دی، اور پھر اس کی بات کو ماننے کو آمادہ نہیں ہو. فَتَجْزَمُونَ أَنَّهَا، اور پھر تم خیال کرتے ہو کہ یہ جو ہے پروردگار نے عبث خلق کیا ہے، یہ بیکار خلق کیا ہے. جب پروردگار عالم پس ترین مخلوق کو بھی بیکار خلق نہیں کر سکتا، اخص سے مخلوق کہ جیسے پہلے مثال آ گئی کہ ہم چونٹی دے دے، مچھر دے دے، اس کو پروردگار نے عبث خلق نہیں کیا، تو کیسے انسان سوچ سکتا ہے کہ اشرف المخلوقات انسان کو یہ پروردگار عالم نے بیکار خلق کیا. تو یہ کائنات کا ہر ذرہ انسان سے پوچھ رہا ہے کہ کیا تمہیں اپنے پروردگار سے حیا نہیں آتی ہے کہ کبھی تو تم اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہو، اور کبھی اس کو مان لیتے ہو تو اس کے احکام کی پابندی نہیں کرتے ہو. اس نے جن باتوں سے تمہیں روکا ہے اسے رکتے نہیں ہو، اور جن باتوں کا اس نے کرنے کا کہا ہے وہ تم کرتے نہیں ہو. اس کے بعد تتمیم ہو کہ ان تمام باتوں کو سمیٹتے ہوئے مصنف اب باقی عوالم کی طرف جانے کے بجائے یہ تین عالم، عالم ارض، عالم جو اور عالم سما، ان تین کو سمیٹتے ہوئے کہتے کہ اگر انسان اپنی نگاہوں کو ان تین کی حد تک بھی صحیح معنوں میں گھما لے تو اسے جو ہے وہ پروردگار عالم کی معرفت حاصل ہو جائے گی. مگر ہوتا یہ ہے کہ غور و فکر کے اندر انسان کبھی خطا کر دیتا ہے، اور خطا کرنے کی وجہ سے وہ حیران اور پریشانی کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو غور و فکر کرنے کے بعد اسے جو ہے وہ کس حوالے سے آگے بڑھنا ہے اس کے تو مصنف متوجہ کر رہے تھے. ایسا نہ ہو کہ انسان جو ہے وہ غور و فکر کے بعد اصل ذات پروردگار کے بارے میں جستجو کرنے لگے، بلکہ غور و فکر کرنے کے بعد اسے دو چیزوں کے قائل ہونا ہے. پہلی چیز کس کا قائل ہونا ہے کہ اسے وجود پروردگار کو ماننا ہے، اور دوسرا اس بات کا قائل ہونا ہے کہ پروردگار عالم نے جو کچھ کہا ہے وہ کرنا ہے، اسے جن باتوں سے روکا ہے اسے رکنا ہے. ان غور و فکر کا یہ دو چیزیں ہی نتیجے کے طور پہ ہوں تو صحیح ہوگا. اگر یہ غور و فکر کے بعد وہ اس بات کی کھوج میں لگ جائے کہ خدا کہاں سے آیا، اس کو کس نے بنایا، تو نتیجہ اس کے حصے میں گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا. تو شریعت نے جہاں تک سوچنے کی اجازت دی ہے وہاں تک سوچنا ہے، جہاں سوچنے کا منع کیا ہے وہاں اس کے حوالے سے نہیں سوچنا. یہ گفتگو آج شروع کریں گے تو بیچ میں ہی چھوڑنی پڑے گی. تو میرا آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ غور و فکر کی حد کیا ہوگی. ایک تو یہ کہ غور و فکر کے بعد اسی میں لگ جائے تو یہ ہدف نہیں ہے. غور و فکر کے بعد اس نتیجے پہ پہنچنا ہے. یہ نہیں کرنا ہے کہ مثلا جو ہے ایک چیز کو ہم نے اٹھایا، اس کے بعد غور و فکر کیا اور اس کو پھر سائڈ میں رکھ دیا، بلکہ پھر اس چیز کو جس مقصد کے لیے خلق کیا گیا اس کو اس میں استعمال بھی کرنا ہے. تو غور و فکر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ غور و فکر میں زندگی گزار دے، بلکہ غور و فکر کا نتیجہ یہ ہوئے کہ پروردگار عالم کو مانے، اس کے احکامات کی پابندی کرے، تو اس نتیجے تک پہنچنا ہے. اور پتہ نتیجے تک پہنچنے کے درمیان جو رکاوٹیں آتی ہیں اس کی تو مصنف جو ہے متوجہ کریں گے. اور یہ 2-4 دن اور گفتگو چلے گی جو تھوڑی سی خشک ہے. اس کے بعد مکر و فریب وغیرہ کی گفتگو آئے گی جو تھوڑی دلچسپ ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ اس قسم کی چیزیں ہم مانوس بھی ہوتے ہیں. گفتگو ہماری جو ہے غور و فکر کے حوالے سے چل رہی تھی، اور اب مصنف تتمیم کے مقام پہ آ کر اس بات کو اختتام پہ پہنچا رہے ہیں، اور اختتام پہ پہنچاتے وقت اصل مقصد اور ہدف جو اس غور و فکر کا ہے اس کو واضح کر رہے ہیں کہ جب ہم نے کائنات میں پائی جانے والی مختلف چیزوں پہ غور و فکر کیا کہ جس میں انسان کی اپنی ذات بھی شامل ہیں اور انسان کے ارد گرد پائی جانے والی تمام چیزیں، تو ان تمام چیزوں پہ غور و فکر کا مقصد اور ہدف فقط یہ ہونا چاہیے کہ انسان یہ غور و فکر کرنے کے بعد ان کاموں میں لگ جائے کہ جو اسے پروردگار عالم سے قریب کرنے والے ہیں، اور ان کاموں کو ترک کر دے کہ جو اسے پروردگار عالم سے دور لے جانے والے ہیں. اگر اس کے علاوہ کوئی اور ہدف ہیں تو
تو انسان کا یہ غور و فکر اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. یا انسان یہ کہے کہ میں غور و فکر کر رہا ہوں، اور چونکہ کائنات میں غور و فکر کرنا، خلقت پروردگار عالم میں غور و فکر کرنا بڑی فضیلت کا کام ہے، اس سے ابھی مجھے نماز کی فرصت نہیں ہے، ابھی مجھے باقی کاموں کی فرصت نہیں ہے، میں غور و فکر کر رہا ہوں، یہ بھی عبادت ہے. تو ایسا غور و فکر کوئی فائدہ اسے نہیں دے گا، بلکہ فقط و فقط وہ غور و فکر انسان کے لیے مفید ہوگا کہ جو انسان کے اندر اطاعت کے جذبے کو بیدار کرے، کہ جس غور و فکر کے نتیجے میں انسان اپنے آپ کو پروردگار عالم کی نافرمانی سے بچائے. اور یہی جو ہے عشق کے حقیقی کا معیار و پیمانہ بھی ہے. اگر انسان کسی چیز سے عشق کرتا ہے تو عشق، حقیقی عشق اسی صورت میں بنے گا کہ جس چیز سے، جس مقصد کی خاطر عشق کیا جا رہا ہے، اس مقصد کو بھی پورا کیا جائے. اگر ایک انسان لذیذ غذا کو پسند کر رہا ہے تو وہ غذا کی پلیٹ کو اپنے سامنے رکھ کے اس کو دیکھتا رہے، اس کی تعریفیں کرتا رہے، مگر اس کو کھائے نہیں، تو یہ اس کا عشق حقیقی قرار نہیں پائے گا، بلکہ کہا جائے کہ صرف دعوے دار ہے اس عشق کا. اگر کوئی لباس انسان کو پسند ہے، اس نے وہ لباس سلوایا اور سلوا کے صرف رکھا، اس کو روز چومتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، مگر پہنتا نہیں ہے، تو یہ عشق جو ہے حقیقی عشق نہیں قرار پائے گا، بلکہ وہ چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے اس مقصد میں اس کو استعمال کیا جائے. تو پروردگار عالم سے عشق کرنا ہے، تو پروردگار عالم سے عشق کیوں کرنا ہے؟ تاکہ اس کی فرما برداری کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس نے جن باتوں سے روکا ہے اس سے رکا جائے، اور جن باتوں کو انجام دینے کا کہا ہے اس کو انجام دیا جائے. اگر یہ چیز نہیں ہوتی ہے تو صرف عشق کا دعویٰ ہوگا، مگر حقیقی عشق جو ہے وہ نہیں ہوگا. دوسرا نقطہ جو اس کے اندر بیان ہوگا وہ یہ کہ قرب سے کیا مراد ہے. جب ہم کہتے ہیں ہمیں قرب پروردگار حاصل کرنا ہے، تو قرب کہتے کسے ہیں، اور پروردگار عالم سے قریب کیسے ہوا جائے؟ کیا ایسا کچھ ہے کہ پروردگار عالم ایک جگہ پہ نعوذ باللہ بیٹھا ہوا ہے کہ ہم فلاں کام انجام دیں گے تو اس سے 1 کلومیٹر قریب ہو جائیں گے، پھر کوئی اور کام کریں گے تو 2 کلومیٹر قریب ہو جائیں گے؟ قرب سے کیا مراد ہے؟ تو قرب کے جو معنی تصور کیے جاتے ہیں وہ عام طور پہ 3 معنی ہیں. کبھی قرب سے مراد قرب مکانی ہوتا ہے، کبھی قرب سے مراد قرب زمانی ہوتا ہے، اور کبھی قرب سے مراد قرب مانوی ہوتا ہے. قرب زمانی، قرب مکانی اور قرب مانوی. قرب زمانی اور قرب مکانی یہ اوصاف غیر اختیاریہ میں سے ہے، جبکہ قرب مانوی یہ صفت اختیاری ہے. انسان جس بات کی وجہ سے ممدوح قرار پاتا ہے، یعنی جس کی وجہ سے انسان کی مدح کی جاتی ہے، انسان قابل تعریف بنتا ہے، وہ انسان کے اوصاف اختیاریہ ہیں. وہ اوصاف انسان کے جو انسان کو استراراً حاصل ہوتے ہیں، انسان کا اپنا کوئی کردار نہیں ہوتا ہے، وہ اوصاف کی وجہ سے انسان قابل مدح نہیں بنتا ہے. مثلا انسان جو ہے حسین ہے، خوبصورت ہے، تو خوبصورتی سبب نہیں ہے کہ اس کی تعریف کی جائے. اسے خوبصورتی یہ ایسی صفت نہیں ہے کہ جو انسان نے خود حاصل کی ہو. اس سے اگر کوئی انسان بدصورت ہے تو بدصورتی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کی مذمت کی جائے. اسے بدصورتی ایسی اس نے خود حاصل نہیں کی ہے. تو یہ اوصاف غیر اختیاریہ کہے جائیں گے، یا اس کا دوسرا نام دیا جا سکتا ہے اوصاف استراریہ، جو انسان کو زبردستی مجبوراً ملتے ہیں. اس کی وجہ سے انسان قابل مدح نہیں بنتا ہے اور نہ قابل ذم بنتا ہے. انسان کے سخی ہونے پہ تعریف کی جا سکتی ہے، کنجوس ہونے پہ مذمت کی جا سکتی ہے. کیا ہو؟
آواز نہیں جا رہی؟ بند کر دیں اس پہ بھائی جان بند کر دو. سلوات پڑھو. تو دوسرا نام اس کا اوصاف اضطراریہ. اوصاف اضطراریہ یا ہم کہ اوصاف غیر اختیاریہ یا اوصاف اضطراریہ. ان اوصاف کی وجہ سے انسان قابل مدح اور قابل ذم نہیں بنتا ہے. ان اوصاف کی بنیاد پہ انسان کی نہ مذمت کی جا سکتی ہے نہ ہی تعریف کی جا سکتی ہے. یہ اور بات ہے کہ عرف عام میں لوگ کرتے ہیں مگر یہ تعریف کا پیمانہ نہیں ہے. کسی کا خوبصورت ہونا یا بدصورت ہونا. ہاں سخی ہونا اس کی وجہ سے انسان کی تعریف کی جا سکتی ہے. کنجوس ہونا اس کی وجہ سے انسان کی مذمت کی جا سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ صفت اختیاریہ میں سے ہے. انسان کے ہاتھ میں اپنے آپ میں ہے کہ وہ چاہے تو کنجوس بنے چاہے تو سخی بنے. شریف ہونا اور غیر شریف ہونا یہ صفت اختیاری ہے. تو شریف ہونے پہ تعریف کی جا سکتی ہے, غیر شریف ہونے پہ مذمت کی جا سکتی ہے. اس لیے یہ اوصاف اختیاری ہے. تو یہ قرب کے جو 3 معنی بیان کیے گئے, قرب معنوی, قرب مکانی, قرب زمانی. یہ قرب کے 3 معنی میں سے کون سا معنی ایسا ہے کہ جو انسان کا اختیاری ہے اور کون سا ایسا ہے کہ جو غیر اختیاری ہے؟ پیچھے سے بن گیا. یہ دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ قرب کا جو ہے اختیاری والا معنی کون سا ہے. اور جی دیکھ رہے, آواز چیک کر دیں. ایک سلوات اور پڑھے. آج اب چونکہ الفاظ بھی مشکل ہیں اور کہ آواز بھی مشکل ہو رہی تھوڑی. اچھا خیر, تو اب یہ الفاظ ذہن میں رہیں تاکہ یہ الفاظ واضح ہوئے تو معنی واضح ہوگا. اوصاف غیر اختیاریہ یا دوسرا نام ہے اوصاف اضطراریہ. وہ صفت ہے کہ جو انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے, اضطرارن اسے ملی ہے. اب اس کی شکل و صورت کیا ہونی چاہیے تھی, اسے خود تو نہیں بنائی, پروردگار نے اس کو بنا دیا, ایسا ہی بنایا. تو یہ نہ قابل تعریف چیز ہے کوئی اور نہ ہی قابل مذمت چیز ہے. وہ صفت ہے جس کو انسان خود اختیار کر سکتا ہے, اس کی وجہ سے وہ قابل تعریف اور قابل مذمت بنتا ہے. قرب میں قرب مکانی جو ہیں اور قرب زمانی, یہ جو ہیں اوصاف غیر اختیاریہ میں سے ہیں. اب ایک شخص کے اپنے ہاتھ میں تو نہیں ہے کہ وہ کس صدی میں پیدا ہو. اب ایک انسان کو پروردگار نے پیدا کیا اس زمانے میں کہ جو اللہ کے رسول موجود تھے, اور ایک کو آج کے زمانے میں پیدا کیا, تو اس میں اس کا اپنا اختیار تو نہیں تھا. تو یہ قرب زمانی کہ رسول اللہ کے زمانے سے قریب تھا وہ آدمی, ہم جو ہے رسول اللہ کے زمانے سے دور ہیں. تو یہ قرب زمانی یا بعد زمانی کہ زمانے سے دور ہونا, یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. اسی سے قرب مکانی کہ ایک شخص مکہ میں پیدا ہوا اور ایک یمن میں پیدا ہوا. تو مکہ میں پیدا ہوا وہ جگہ کے اعتبار سے اس جگہ سے قریب ہے کہ یہاں پہ اللہ کے رسول تھے, یا مدینہ میں پیدا ہوا تو اس جگہ سے قریب ہے کہ یہاں پہ اللہ کے رسول تھے, اور ایک یمن میں پیدا ہوا. تو یہ قرب مکانی, یہ انسان کے اپنے اختیار میں تو نہیں ہے کہ کس جگہ پہ پیدا ہو. تو یہ صفت بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کوئی قابل مدح یا قابل ذم بن سکے. تو کون سا قرب رہ گیا؟ قرب معنوی. کہتے یہ قرب وہ ہے کہ جو انسان کے اپنے اختیار میں ہے, کہ دل سے کسی سے قریب ہو اور دل سے کسی سے دور ہو. اس کی وجہ سے انسان قابل مذمت بھی بنتا ہے, قابل مدح بھی بنتا ہے. اگر قرب حاصل کرتا ہے تو قابل تعریف ہے, نہیں حاصل کرتا تو قابل مذمت ہے. مثلا انسان پیدا ہوا اللہ کے رسول کے بعد 14 صدیوں کے بعد, مگر اس کا عشق اللہ کے رسول سے ایسا ہے کہ اگر میں بدر میں ہوتا تو اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ میں شریک ہوتا, اگر احد میں ہوتا تو اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ میں شریک ہوتا, اگر خندق و خیبر میں ہوتا تو اللہ کے رسول کے ساتھ شریک ہوتا.
تو یہ قرب معنوی کی وجہ سے اس آدمی سے زیادہ افضل ہے کہ جو جنگ احد میں رسول اللہ کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. حالانکہ وہ قرب زمانی بھی رکھتے تھے, قرب مکانی بھی رکھتے تھے, مگر یہ قرب معنوی والا جو ہے اس سے زیادہ افضل ہے. تو اصل فضیلت جو ہے وہ کس کی ہے؟ قرب معنوی کی ہے. تو جب یہ کہا جائے کہ پروردگار عالم سے قریب ہونا ہے, تو یہاں پہ کوئی قرب مکانی کا معنی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی قرب زمانی کا معنی ہے, بلکہ قرب معنوی والا معنی ہے کہ پروردگار عالم سے دل سے قریب ہونا ہے, یعنی اطاعت کے اعتبار سے قریب ہونا ہے, پروردگار عالم کے مقربین میں شامل ہونا ہے, یعنی ان لوگوں میں شامل ہونا ہے کہ جو پروردگار عالم کے اطاعت گزار بندے ہیں. فضیلت ہوگی اگر قرب معنوی کے ساتھ ہے, یعنی بیس قرب معنوی ہو اور پھر انسان مکہ بھی جائے قرب معنوی کو بنیاد بناتے ہوئے, تو یہ فضیلت کا سبب بنے گا. اس لیے کہ دل سے قریب ہے تو اب اس کی محبت اس جگہ سے بھی ہو رہی ہے کہ جس جگہ کے میں مثلا ذاکر رسول موجود تھے یا جس جگہ پہ خانے خدا ہے. مگر اگر کوئی دل سے دور ہے تو مکہ میں پیدا ہونے کے بعد مکہ میں ہی مر جاتا ہے, مگر اگر خدا سے قریب نہیں ہے تو وہ جگہ اسے فائدہ نہیں دے گی, مگر اگر دل سے قریب ہے تو پھر اضافی فائدہ ہو جائے گا. تو ہو سکتا ہے کہ انسان کی تو تمنا ہوتی ہے کہ ہر سال میں حج میں بھی ہوں, پھر اس کی تمنا ہوتی ہے کہ عرفہ میں مثلا میدان عرفات میں بھی ہوں, کربلا میں بھی ہوں. کیسے ہو سکتا ہے؟ قرب مکانی اور قرب زمانی کے اعتبار سے نہیں ہو سکتا کہ انسان ایک ہی وقت میں عرفہ کے دن کربلا میں بھی ہو, میدان عرفات میں بھی ہو, مگر معنوی اعتبار سے ہو سکتا ہے. قرب معنوی کے اعتبار سے انسان کے ممکن ہے. تو یہ افضل یہ آدمی ہوا کہ جو قرب معنوی کے اعتبار سے عرفات میں موجود ہیں اور کربلا میں موجود ہے عرفات کے دن, مگر زمانی اور مکانی اعتبار سے مجبور ہے انسان کہ جس زمانے میں وہ جہاں پہ ہے تو اس کے علاوہ زمانے میں نہیں ہے, اس کے علاوہ جگہوں میں نہیں ہے. مگر قرب معنوی کے اعتبار سے مقید نہیں, اسی لیے انسان کراچی میں بیٹھا ہوا ہے مگر وہ قلبی اعتبار سے ایک ہی وقت میں مکہ میں بھی ہے, مدینہ میں بھی ہے, سامرہ میں بھی ہے, کاظمین میں بھی ہے, مشہد میں بھی ہے, کربلا میں بھی, نجف میں بھی ہے. قلب کے اعتبار سے وہ ایک ہی وقت میں ہر جگہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے فضیلت جو ہے یہ قرب معنوی کی زیادہ ہے قرب مکانی اور قرب زمانے کے اعتبار سے. اس کا مطلب بالکل یہ نہ دیا جائے کہ قرب مکانی کی اہمیت نہیں ہے, قرب زمانی کی اہمیت نہیں ہے. قرب زمانی اور مکانی کی اہمیت کب ہوگی؟ کہ جب قرب معنوی بھی ساتھ میں ہوں. اگر یہ ساتھ میں ہے تو دونوں کی اہمیت ہے, مگر اگر قرب معنوی نہیں ہے اور قرب معنوی کے ہٹ کر ہے تو آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ کے ارد گرد جو بیٹھے ہوتے تھے ان میں منافقین بھی ہوتے تھے. قرب مکانی تو تھا, اسی زمانے میں تھے, قرب زمانی بھی تھا, اس قرب میں ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. مگر قرب معنوی ہو تو ویسے کرنے کہاں پہ تھے؟ یمن کے اندر. زمانہ ایک تھا, مکان الگ الگ تھے, مگر ان کو فضیلت حاصل ہوئی اس کہ دل سے جو ہے وہ قریب تھے اللہ کے رسول سے. تو اصل اہمیت جو ہے وہ قرب معنوی کی ہے. تو یہ دو تین اصطلاحات آ گئی. ایک عشق حقیقی کا معیار کیا ہے, اوصاف اختیاریہ, اوصاف غیر اختیاریہ, قرب مکانی, قرب زمانی اور قرب معنوی. اب چوتھی ایک چیز آ جائے, اس کے بعد پھر عبادت کو دیکھتے ہیں تاکہ انشاءاللہ پھر عبادت جو ہے واضح ہو سکے گی کہ انسان جب قرب کی منزلوں میں آگے بڑھے تو اس کی نگاہ کس پہ ہونی چاہیے؟ نگاہ ظاہر پہ ہو یا باطن پہ ہو یا دونوں پہ ہو. اسی انسان کی نگاہ جو ہے وہ کسی بھی شے کے اوپر تین انداز سے ہو سکتی ہے. یا نگاہ ظاہر پہ ہوگی, یا نگاہ باطن پہ ہوگی, یا ظاہر اور باطن دونوں پہ ہوگی. مثلا انسان جو ہے اس نے سانپ کو دیکھا, اس پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا, بڑا ملائم محسوس ہوتا ہے جب سانپ پہ ہاتھ پھیرایا جائے تو. اب اگر وہ دیکھتا ہے سانپ کے ظاہر کو تو بالکل ملائم ہے, یہ نگاہ ظاہر پہ ہے. اگر وہ دیکھتا ہے اس کے اندر کو تو اس کے اندر کیا ہے؟ زہر ہے.
وہ نگاہ باطن پہ ہوئی. اور اگر وہ دونوں کو دیکھتا ہے کہ اوپر کی ملائمت اور اندر کے زہر، تو یہ نگاہ کیا ہوگی کہ ظاہر اور باطن دونوں پر ہے. تو افضل ترین نگاہ کون سی ہے؟ نگاہ ظاہری، نگاہ باطنی، یا وہ نگاہ کے جو ظاہر و باطن دونوں پہ ہو؟ کہتے عشق کے حقیقی کے مراحل کے اندر سب سے زیادہ اہمیت جس نگاہ کو حاصل ہے وہ نگاہ باطنی کو ہے. یعنی گویا ظاہر کو دیکھا ہی نہ جائے، وہ نگاہ سیدھے باطن کے اوپر ہو. اس آدمی کی طرح سے یہ جو ایک کڑوی دوا کھانے کے لیے آمادہ ہے، اس کے ہاتھ میں ہم نے جو ہے ٹیبلٹ دیکھی، ہم نے کہا یہ تو کڑوی ہے، کیوں کھا رہے ہو؟ تو وہ جواب کیا دے گا کہ تمہاری نگاہ اس کے ظاہر کے اوپر ہے، اس کے زبان پہ جب یہ ٹچ ہوگی تو یہ کڑوی ہوگی. میری نگاہ کس بات کے اوپر ہے کہ یہ اندر جا کے جو اثر کرے گی تو یہ شفا دے گی، تو وہ نگاہ میری باطن کے اوپر ہے. تو نگاہ اصل جو ہے وہ معیار باطن کے اوپر. آپ باطن کو اصل بناتے ہوئے کوئی ظاہر پہ نگاہ رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر اگر نگاہ باطن پہ نہ ہو، فقط ظاہر پہ ہو، تو انسان دنیاوی معاملات میں بھی نقصان اٹھاتا ہے اور اخروی معاملات میں بھی نقصان اٹھاتا ہے. جیسے ہم چیز خریدنے گئے، ہم نے خوبصورت پیکنگ دیکھی، ہم پیکنگ دیکھ کے ہی خرید کے لے آئے، اندر نہیں دیکھا کہ مٹیریل کیسا ہے. بعد میں دیکھا کہ مٹیریل جو بیکار تھا، تو یہ ظاہر کو دیکھ کے دھوکہ کھایا ہم نے. دوسری دفعہ چیز خرید گئے، ہم نے نگاہ رکھی مٹیریل کے اوپر، ہم نے کہا پیکنگ جیسے بھی ہو، چیز اچھی ہونی چاہیے اندر کی. تو یہ نگاہ کون سی رکھی ہم نے؟ باطن کے اوپر. مگر اصل ہماری نگاہ اسی باطن کے اوپر. اس کے بعد ساتھ ہم نے دیکھا کہ ایک اسی معیار کی چیز مل رہی ہے، اس کی پیکنگ بھی اچھی ہے، تو ہم نے اس کو چھوڑ کے اس کو دے دیا اچھی پیکنگ والے کو. مگر معیار کس کو بنایا؟ باطن کو. تو نگاہ کرتے ہوئے اصل نگاہ جو باطن پہ ہونی چاہیے. باطن مکمل ہو اور اس کے بعد ظاہر بھی اچھا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر ظاہر کے خاطر باطن کو جو ہے قربان نہ کیا جائے. اب جو آج کے درس کی عبارت دیکھتے کہ عبارت کے اعتبار سے کہاں تک پہنچ پاتے ہیں. صفحہ نمبر 139 ہے. تتمیمون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد دریت اجمالا ان التفکر النافع محصور بین التفکر فی صفات اللہ و عجائب افعالہ. کہ یقیناً آپ نے ایک جو ہے وہ دائرہ کھینچ لیا اجمالی طور پہ، ایک اجمالی نگاہ ڈال دی اس تفکر کے اوپر کہ جو نافع ہے یعنی فائدہ مند ہے. کہ یہ تفکر فقط و فقط محدود ہے کہ انسان غور کرے اللہ کی صفات کے اوپر اور اللہ کے عجائبات کے اوپر، کہ پروردگار عالم نے اشیاء کو کس انداز سے خلق کیا ہے اور ہر چیز کے اندر کیا کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں. وَالتَّفَكُّرُ فِيمَا يُقَرِّبُ الْعَبْدَ إِلَى اللَّهِ ذَا يَفْعَلُهُ وَفِيمَا يُبْعِدُهُ عَنْهُ ذَا يَتْرُكُهُ. اور انسان غور و فکر کرے ان باتوں کے اوپر کہ جو بندے کو اللہ سے قریب کرنے والی ہیں. غور و فکر کیوں کرے؟ تاکہ اس کو انجام دے. پتہ چلا کہ نماز کی وجہ سے انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے تو پھر اس کو پڑھے. وفیما، اور ان باتوں پر غور کرے کہ جو بندے کو خدا سے دور رہ جانے والی ہیں. غور کرنے کے بعد نتیجہ کیا نہیں کرنا چاہیے کہ زے یترکہ، تاکہ وہ اس کو چھوڑ دے، تاکہ اس کو ترک کرے. پتہ چل گیا کہ فلاں چیز خدا سے دور رہ جانے والی ہے کیونکہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے، اس کا مطلب غور و فکر نے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. فکر کرنے کے بعد دوسرا مرحلہ جو آتا ہے وہ عمل کا آتا ہے کہ جب پتہ چل گیا کہ یہ چیز خدا سے قریب رہ جانے والی ہے تو انجام دے، جب پتہ چلے فلاں چیز خدا سے دور رہ جانے والی ہے تو اس کو ترک کر دے. وغیر ذالک من افکار لیس نافعا ولا متعلقا بالدین. اور اس کے علاوہ باقی جو غور و فکر ہیں یہ نہ نفع دینے والے ہیں اور نہ اس کا کوئی دین سے تعلق ہے. کہ ہم کہیں کہ اشیاء کے اوپر غور و فکر تو کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے سائنسی علوم میں آگے بڑھ جائیں گے، مگر تحقیقات کے بعد نہ خدا کی وحدانیت کو قبول کرنے کو تیار ہیں، نہ پروردگار عالم کی اطاعت کرنے کو تیار ہیں، تو بھی ایسے غور و فکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. غور و فکر وہ فائدہ دے گا کہ جس کا نتیجہ اطاعت پروردگار عالم کی صورت میں نکلے، جس کا نتیجہ معصیت سے دوری کی صورت میں نکلے، وہ غور و فکر فائدہ دے گا.
کہتے مثال ذالک ان ھذا السائر اللہ طالب لقائہ کا حاضر عاشق المستحتر، کہتے اس کی مثال اس آدمی کی مثال کے جو سیر و سلوک کی منزل میں آگے بڑھ رہا ہے اور اللہ کا طالب ہے تاکہ پروردگاروں سے ملاقات کرے۔ پروردگاروں سے ملاقات سے مراد وہ ملاقات کے جو مقربین کو روحانی اعتبار سے حاصل ہوتی ہے، معنوی اعتبار سے حاصل ہوتی ہے، وہ ملاقات نہیں کہ جو ایک آدمی کو دوسرے آدمی سے ہوتی ہے۔ تو اس ملاقات پروردگار عالم کے لیے نکلنے والے آدمی کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کہ حاضر عاشق المستحتر، وہ عاشق جو اپنے عشق میں ڈوبا ہوا ہے، اس کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ میں پروردگار عالم کی طرف متوجہ ہوں، مگر وہ عشق مجازی کے ذریعے سے عشق حقیقی تک پہنچتا ہے۔ بعض اوقات البتہ یہ ایک اپنے مقام پہ بحث ہیں جس پہ اگر ابھی بحث کی جائے تو ممکن موضوع سے نکل جائیں گے کہ عشق مجازی کو عشق حقیقی کا ذریعہ بنا سکتے یا نہیں بنا سکتے، بحث ہے اپنے مقام پہ۔ جیسے مثلا حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں سن چکے آپ لوگ کہ زلیخا جو بعد میں حضرت زلیخا قرار پائی اور محترمہ قرار پائی، شروع میں ان کو عشق کن سے تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے، مگر پھر عشق کن سے ہو گیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے پروردگار عالم سے۔ پہلے وہ توحید پرست نہیں تھی، بعد میں توحید پرست ہو گئی، اور پھر وہی زلیخا کے جو یوسف کہہ کے گھوم رہی تھی، اب جو ہے یوسف کو بھی لفٹ کرانے کو تیار نہیں تھی، اور سارے قصے وغیرہ آپ پڑھ چکے، شاید وہ اس پہ فلم بھی بنی ہے، وہ بھی شاید آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی۔ خیر، تو یہ عشق مجازی کے ذریعے سے عشق حقیقی تک پہنچا جا سکتا ہے نہیں پہنچا سکتا، یہ اپنے مقام پہ بحث ہے۔ مگر یہاں پہ وہ شخص جو سیر و سلوک کی منزل پہ آگے بڑھ رہا ہے، وہ ذریعے کے ذریعے سے اصل میں نگاہ کر رہا ہوتا ہے پروردگار عالم کی طرف، یعنی ظاہر کے ذریعے سے باطن تک پہنچ رہا ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ نماز واجب ہے، وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے پروردگار عالم نے اس کو واجب کی ہے۔ اس آدمی کی کیفیت وہ ہوتی ہے۔ اب مسئلہ یہی درپیش ہوتا ہے کہ عشق حقیقی کو عشق مجازی کے بغیر سمجھایا نہیں جا سکتا، اس سے مثالیں لانی پڑتی ہیں، مگر ایک عام سی مثال ہے، جیسے دو دوستوں میں ایک دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے، تو اب اس دوست کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ میں وہ لباس پہنوں جو اس دوست کو پسند ہے، میں وہ والی ہیئر اسٹائل اپناؤں جو اس دوست کو پسند ہے، میں وہ والے جوتے پہنوں جو اس دوست کو پسند ہے، میں وہ والا رہن سہن اپناؤں کہ جو اس دوست کو پسند ہے، میں اس کے سامنے وہی گفتگو کروں جو اس کو پسند ہے۔ یہ طریقے وہی اپناتا ہے وہ، کہ جس سے محبت ہے اس کو جو چیز پسند ہے۔ یہاں پہ وہی معاملہ ہے عشق حقیقی میں بھی، کہ جب حقیقی عشق ہو جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ پروردگار عالم کو کیا پسند ہے، اسی کو کرتا ہے، جو پروردگار عالم کو ناپسند ہے اس کو وہ ترک کر دیتا ہے۔ اب بعض اوقات اس کو پتہ ہوتا ہے کہ عشق مجازی کے اندر کہ میرا فلاں دوست ہے، اگر یہ بات ایک کام میں نے کیا تو وہ تو سخت ناراض ہو جائے گا، مجھ سے رشتہ توڑ دے گا، تو اس کو پھر وہ ہرگز نہیں کرتا ہے۔ پتہ ہے کہ وہ کام نہیں کروں گا تو ناراض ہو جائے گا، تو اس کو وہ کنفرم کرتا ہے۔ تو گویا پہلے والے کام کو اس نے اپنے لیے حرام کر دیا، دوسرے والے کام کو اس نے اپنے لیے واجب کر دیا، کہ پتہ ہے کہ اگر یہ کام میں نے کیا تو دوست تعلق توڑ دے گا۔ دوسرا والا کام کیا ہے کہ اگر یہ نہیں کیا تو تعلق توڑ دے گا، تو پہلا والا حرام ہو گیا، دوسرا والا واجب ہو گیا۔ پھر اس کے بعد تیسرے مرحلے پہ آ کے دیکھتے ہیں کہ اگر یہ میں کام کیا تو میرا دوست خوش ہوگا، نہیں کیا تو کچھ کرے گا تو نہیں وہ، مگر کیا میں تو خوش ہو جائے گا وہ۔ اور فلاں کام وہ ہے کہ اگر میں نے نہیں کیا تو میرا دوست خوش ہوگا، کیا تو وہ کوئی بات نہیں، کچھ کرے گا نہیں، نہیں کیا تو خوش ہوگا۔ تو پہلا والا کام کیا ہو گیا؟ مستحب، دوسرا کیا ہو گیا؟ مکروہ۔ اچھا، اس کے بعد اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ ان چیزوں کے چکر میں بھی لگا رہتا ہے کہ شاید میرا دوست خوش ہو جائے۔ یہ سارے کیا ہمارے ہیں جو انسان رجا کی نیت سے کرتا ہے کہ شاید میرا رب خوش ہو جائے۔ تو انسان پروردگار عالم کی طرف متوجہ ہو، وہ دیکھے کہ فلاں کام اگر میں نے نہیں کیا
تو پھر رب جو ہے وہ غضبناک ہوگا. تو یہ کیا ہو گیا اپنے لیے واجب کر دیا. فنا اگر کیا میں نے تو میرا رب غضبناک ہوگا, یہ کیا ہو جائے گا حرام. اور اسی طرح سے فنا کام کرنے سے میرا رب راضی ہوگا مستحب, فنا نہ کرنے سے راضی ہوگا مکروہ. اور ان کاموں میں کے اندر گنجائش ہے کہ اگر میں کروں تو میرا رب شاید راضی ہو جائے. یہ سارے کام کیا ہو گئے رجاء مطلوبیت والا. تو صادق اللہ اور سائر اللہ کی کیفیت وہی ہوتی ہے جو عاشق کی ہوتی ہے کہ فکما ان تفکرہ لا یتجاوز ان تفکر فی معشوقہ و جمالہ و فی صفاتہ و افعالہ و فی افعال نفسہ التی تقربہ منہ و تحببہ الیہ لیتصف بہا. کہ عاشق کے ذہن میں ہمیشہ کیا باتیں گھوم رہی ہوتی ہے کہ معشوق کو کیا کیا پسند ہے. یہ ان لوگوں کو معلوم ہے کہ جو عشق مجازی کے چکر میں پھنس گئے ہیں. عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ عشق کے چکر میں جو پاگل لوگ بھی پھنستے ہیں, سمجھدار لوگ بھی پھنستے نہیں ہیں, اور جو پھنس گئے ان کو معلوم ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو اس کے ذہن میں ہمیشہ بس وہی گھوم رہا ہوتا ہے. یہ گھوم رہا ہوتا ہے, ہم آسان الفاظ میں بیان کر, باقی مثال اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں کہ تصور میں وہی چیز ہوتی ہے. یہ ضروری نہیں کہ آدمی سے عشق ہو, کسی چیز سے بھی عشق ہو جاتا ہے انسان کو. اگر کسی شخص کو مثلا جو ہے پلاؤ سے عشق ہے تو اس کے اندر ہمیشہ پلاؤ ہی گھوم رہا ہوگا, اس کی خوشبو اس کے ناک میں آ رہی ہوگی, اس کا ٹیسٹ کسی زبان پہ آ رہا ہوگا. اشیاء سے بھی عشق ہو جاتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ مثلا جو ہے افراد سے ہی ہو. تو عاشق کے ذہن میں ہمیشہ تصورات جو ہے معشوق کے متعلق ہوتے ہیں. کہتے پروردگار عالم سے جس کو عشق ہو جاتا ہے اس کے ذہن میں تصورات ہمیشہ اسی اعتبار سے ہوگا کہ ایسا نہیں میں یہ کام کروں میرا رب ناراض ہو جائے, یہ کام چھوڑ دوں میرا رب ناراض ہو جائے. ہمیشہ فکر میں لگا ہوتا ہے, ہر قدم وہ پھونک پھونک کے چل رہا ہوتا ہے. آگے وہ سارے مراحل بھی آ رہے ہیں کہ وہ کیسے جو ہے وہ قدم پھونک پھونک کے چلے گا. وہ ولو تفکر فی غیر ذالک کان ناقص عشق. اور اگر اس کا ذہن ادھر سے ادھر کہیں جاتا ہے اس کا مطلب عشق پورا نہیں ہے, اس کا پکا نہیں ہے. اگر وہ 24 گھنٹے میں 22 گھنٹے تو اپنے معشوق کے لیے سوچتا ہے, 2 گھنٹے کسی اور کے لیے سوچتا ہے, اس کا مطلب اس کا عشق کیا ہے ناقص ہے, پکا عشق نہیں ہے. اگر یہ پکا عاشق ہوتا تو اس کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے بھی کسی اور کا خیال آتا ہی نہیں. کسی اور کا خیال آ گیا اس کا مطلب عشق پورا اس کا ہوا نہیں ہے. تو جس کے لیے پورا عشق ہو جائے پروردگار عالم سے تو اس کے ذہن میں باقی چیزوں کا خیال آتا ہی نہیں ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں ایک کلام کروں گا تو سامنے والا خوش ہوگا یا ناراض ہوگا. وہ دیکھے میں کلام کروں گا تو میرا رب خوش ہوگا یا نہیں ہوگا. وہ دیکھتے میرا رب خوش ہوگا, بولا ٹھیک ہے, لوگ ناراض ہوتے رہیں. وہ قدم بڑھاتے ہوئے یہ نہیں سوچے گا کہ میں قدم بڑھاؤں گا تو مجھے نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا. وہ قدم بڑھاتے ہوئے دیکھا کہ یہ قدم بڑھانے سے میرا رب خوش ہوگا یا ناراض ہوگا. دیکھتے خوش ہوگا تو بڑھا دیتا ہے, چاہے اسے نقصان ہی کیوں نہ ہونا. وہ اپنے افعال میں اس کی نگاہ فقط و فقط پروردگار عالم کی رضا کی حد تک محدود ہو جاتی ہے. کہتے کذالک محب الخالص للہ ینبغی ان یحصر فکرہ فی اللہ وصفاتہ وافعالہ وفیما یقربہ منہ یحببہ الیہ ویبعدہ عنہ. کہتے اسی طرح سے خالص محبت کرنے والا جو ہے پروردگار عالم سے, ایک منٹ جملہ پورا کر دیں, اس کی فکر محدود ہو جاتی ہے کہ وہ فقط و فقط ذہن اس کا لگا ہوتا ہے صفات پروردگار, افعال پروردگار کے بارے میں غور و فکر کرنے میں, اور یہ سوچنے میں کہ میں کون سا کام کروں جس سے میرا رب راضی ہو جائے, کس کام کو چھوڑ دوں اس سے میرا پروردگار جو ہے وہ خوش ہو جائے گی. کاؤنٹ ہوگا اس کے ذہن میں بھی یہی خواب بھی اس کو اسی قسم کے آ رہے ہوں گے, اس کے خواب میں بھی یہی چیز گھوم رہی ہوگی. اگر وہ فقیہ بننا چاہ رہے ہو اس وجہ سے کہ میرے پروردگار نے جو احکام دیے اس پہ غور و فکر تو کروں کہ کس طرح سے انہوں نے احکام دیے, تو وہ سو رہا ہوگا, اس کا ذہن اسی میں چل رہا ہوگا, ان احکام کو حل بھی کر رہا ہوگا. بعض مسئلے اس کے سونے میں حل ہو چکے ہوں گے, وہ اٹھے گا تو جس پہ سونے سے پہلے شک میں تھا اٹھ کے اس کے حوالے سے فتویٰ دے گا, وہ اس کا فیصلہ کرے گا. البتہ وہ مقام استنباط پہ پہنچ گیا ہو تو ہم اور آپ یہ دندے نہیں کریں گے ابھی, جب وہ اس مقام پہ پہنچیں گے تب کی بات ہوگی. یعنی وہ اگر سویا ہے جی
سب کے لیے، سب کے لیے، سب کے لیے اطاعت کے مرحلے میں جو سوچ رہا ہوگا وہ اطاعت کے حوالے سے بھی اس کو خواب یہی آ رہے ہوں گے کہ میں کون سا کام کروں جس سے پروردگار راضی ہو جائے. جیسے لوگ مباحات میں تلاش کرتے یا ان کاموں میں کہ جہاں پہ اجازت دی کہ انسان وہ کام کرے کہ جس سے دین کو فروغ ملے، تو ان کے ذہن مسلسل چل رہا ہوتا ہے کہ میں فلاں کام کروں اس سے دین کو فروغ ملے گا، میں فلاں کام کروں گا اس سے لوگ دین کے قریب آئیں گے. تو کہیں سوچ رہا ہوگا درس کا انتظام کرنے کا، کہیں بچوں کے مدرسہ کھولنے کا، کہیں کسی اور چیز کرنے کا، اس کا ذہن بھی اسی میں چل رہا ہوگا. کمزور ہے کہہ سکتے ہیں، ورنہ اس کا ذہن اسی پہ چل رہا ہوگا. مگر اس کو وہ عبادت کے طور پہ سونا بنا سکتا ہے، وہ بھی صحیح. مگر یہ تو ذہن کے چلنے کی بات ہے نا، تو سونے میں بھی ذہن چل رہا ہے. تو سونے میں ذہن چل رہا ہے، اس کی مثال تو بہت ساری ہے کہ انسان کے اوپر، انسان کو وہی خواب آتے ہیں عام طور پہ کہ جو اس کے ذہن میں پہلے سے بات جو ہے وہ محفوظ ہوتی ہے. اسی اعتبار سے ہم بعض واقعات بھی دیکھتے ہیں جو بیداری کے میں ہمیں جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے کہ خواب میں یہ کہیں ہم دیکھ چکے ہیں. تو خیر وقت ختم ہو گیا ہے، ایک مثال ہم جو ہے یہ ختم کرنے کے بعد بھی دے دیں گے. صلوات پڑھیں محمد.